یحییٰ بن عباس فلسطین کے ان بیٹوں میں سے تھا جن پر فلسطین کی مائیں ہمیشہ فخر کرتی رہیں گی۔ ان کے کارنامے فلسطینی نوجوانوں کے دل میں کفر سے ٹکرانے کا عزم جمع رکھیں گے، اور فلسطین کے بچے اس کی نقل اتارتے اتارتے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتے رہیں گے۔ یحییٰ عباس نے صہیونیت کے خلاف جہاد کو کئی ایسے رخ دیے جن سے کوئی آشنا نہ تھا۔ اس کی انقلابی سوچ اور عبقری ذہانت نے کئی ایسی چیزیں متعارف کروائی جس نے فلسطین کی تحریک جہاد کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ حالانکہ وہ عام نوجوان تھا اور اس کے بچپن، لڑکپن اور آغاز نوجوانی کے دنوں کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنے اندر اتنی زبردست عبقری صلاحیت چھپائے ہوئے ہے، مگر ایک واقعے نے اس کی زندگی بدل دی، اور وہ گلیوں میں کھیلنے والے لڑکے سے اعلیٰ اخلاق و کردار کا مالک، مجاہد اور فدائی مجاہدین کا استاد بن گیا، جس پر دوست رشک کرتے اور دشمن خوف کھاتے تھے۔ یہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے رمضان المبارک کا ایک دن تھا جب یحییٰ عباس کی زندگی بدلنے والا واقعہ پیش آیا۔ مسلمان آدھے روزے رکھ چکے تھے اور مقدس مہینے کا آدھا دورانیہ باقی تھا۔ فلسطین کی مساجد میں نمازیوں کی حاضری عام دنوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ فلسطین کی مشہور تاریخی مسجد ابراہیم میں تو تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ چونکہ مسلمانوں نے آج تک یہودیوں کی کسی عبادت گاہ پر حملہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بدبخت یہودی روزہ دار عبادت گزاروں پر حملہ کر سکتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں نے یہودیوں پر مؤثر حملوں کا آغاز ہی نہیں کیا تھا۔ یہ سعادت قدرت نے یحییٰ عباس کی قسمت میں لکھی تھی کہ وہ خالی ہاتھ فلسطینی نوجوانوں کو دیو ہیکل ٹینکوں کے سامنے کھڑا کرے اور انہیں جنگ کے ایسے گر سکھائے جو اس سے پہلے فنون حرب کی کسی کتاب میں تھے نہ سینہ بسینہ منتقل ہونے والے رازوں میں ان کا شمار تھا، اور نہ کسی ماہر عسکریات کی قوت خیالیہ نے ان کا خاکہ تشکیل دیا تھا۔ ہوا یوں کہ نمازیوں سے بھری مسجد میں ایک انتہا پسند اور کٹر متعصب یہودی گھس آیا۔ یہ یہودیوں کے اس فرقے سے تعلق رکھتا تھا جو 3 رات پرانی سڑی ہوئی مچھلی سے زیادہ بدبودار اور جنگلی گدھے سے زیادہ موٹی عقل کے ہوتے ہیں۔ ان سے عام یہودی بھی تنگ رہتے ہیں۔ اس یہودی کے دماغ میں اپنی حکومت کی پشت پناہی اور فلسطینی مسلمانوں کی بے بسی کے سبب کچھ زیادہ ہی ہوا چڑھ گئی تھی۔ اس نے مسجد میں گھستے ہی فائر کھول دیا اور پلک جھپکتے میں کئی نمازی اپنے رب سے جا ملے۔ متعدد شخص شدید زخمی ہو گئے۔ مسجد کا فرش خون سے بھر گیا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اچانک یہ کیا آفت ٹوٹ پڑی اور اس شیطان صفت یہودی کو آخر کیا ہوا۔ جب مسجد کا فرش خون سے دھویا جا رہا تھا تو کسی مذبح خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سب کی آنکھیں تعصب سے نم تھی، مگر ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس کے چہرے پر رنج و غم کے بجائے سنجیدگی آمیز فکر اور غصہ آمیز کرب کے آثار تھے۔ یہ نوجوان یحییٰ عباس تھا۔ بے بسی کا احساس اسے بری طرح ستا رہا تھا۔ اس نے اسی لمحے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی قوم کو یہودیوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے گا، اور ایسا کچھ کرے گا کہ آئندہ کوئی یہودی مسلمانوں کی عبادت گاہ میں گھسنے سے پہلے اپنے انجام کو 100 مرتبہ سوچے گا۔ وہ تنہا عزم و ہمت کے بل بوتے پر انجانے راستے پر نکل کھڑا ہوا۔ قدرت نے اس کے جذبے کی لاج رکھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم سے لے کر اسرائیلی انٹیلیجنس کے چیف تک اس کے نام سے خوف کھاتے تھے۔ اس کے کارنامے اتنے خفیہ، حیرت انگیز اور غیر متوقع
تھے کہ یہودی ادیبوں نے اس کے متعلق داستانیں گھڑ گھڑ کے اسے یہودی ادب کا دیو مالائی کردار بنا دیا۔ اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ ہزاروں چہروں والا آدمی ہے جو بیک وقت کئی جگہ موجود ہوتا ہے، کیسے اور کہاں اس کے متعلق کسی کو کچھ پتہ چل نہ پاتا تھا۔ اس کی ایک بڑی صفت یہ بھی تھی کہ شاگردوں تک اپنا فن مستقل کرنے کی امتیازی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کے تربیت یافتہ نوجوانوں نے اسرائیل کے طول و عرض میں ایسی کارروائیاں کی جنہوں نے یہودی ریاست کو جڑوں سے ہلا دیا، اور ایک وقت ایسا آیا جب اسرائیلی ہر اس شخص کو گرفتار کر لیتے تھے جس نے یحییٰ کو دیکھا ہو، سنا ہو یا اس کے بارے میں کچھ جانتا ہو یا کسی طرح کی معلومات رکھتا ہو۔ اسرائیلی حکام اس کی گرفتاری میں ناکامی کو اپنے لیے کتنی بڑی شکست سمجھتے تھے، اس کا اندازہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے سربراہ یعقوب بیبرس کے اس بیان سے ہوتا ہے جو اس نے ایک مرتبہ یحییٰ عباس کی گرفتاری میں ناکامی پر جھلا کر دیا تھا۔ یہ بیان انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے۔